اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 11ویں جماعت کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر ایک بار حسب معمول آپ کی خدمت میں ایک نیا سبق لے کے حاضر خدمت۔ میرے پیارے بچوں، جس طرح سے پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا کہ میں اب پہلے سبق سے آخری سبق تک آپ کو سی بی ایس ای پیٹرن کے تحت مختلف جو ہمارے درسی کتاب میں جو اسباق شامل ہیں ان کے آبجیکٹیو ٹائپ سوالات کے حوالے سے روشناس کرانے کی کوشش کروں گا، تاکہ آپ یہ بات سمجھ سکو گے کہ کل کو امتحان میں کس طرح کے سوالات پوچھے جائیں گے۔ جیسے کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں حاتم کی سخاوت کے حوالے سے بات کی، میر امن دہلوی کے حوالے سے بات کی، اس موضوع پہ مختلف طرح کے آبجیکٹیو ٹائپ سوالات میں نے پوچھے تو ان کے جوابات بھی آپ کو بتائے۔ تو میرے پیارے بچوں، ٹھیک اسی طریقے سے آج ہم مرزا فرات اللہ بیگ کی زندگی، ان کے ادبی کارناموں، ان کے طرز تحریر اور ایک کہانی کے حوالے سے مختلف طرح کے سوالات پوچھیں گے۔ جیسے کہ آپ یہ بات اچھے طریقے سے جانتے ہو، اس بات سے آپ بخوبی واقف ہو کہ ہم نے اس سبق کا خلاصہ پہلے ہی میں نے آپ کو ایک ویڈیو لیکچر کے ذریعے سے اس سبق کا پورا خلاصہ بتایا ہے۔ یہ کہانی آپ کو مکمل طور پر سنائی ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم اس کے مختلف طرح کے جو آبجیکٹیو ٹائپ سوالات اس سبق سے آ سکتے ہیں ان پہ بات کریں گے۔ تو میرے پیارے بچوں، میرا جو آپ سے سب سے پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایک کہانی کے مصنف کون ہیں؟ شاباش! تو جواب ہے مرزا فرات اللہ بیگ، یعنی ایک کہانی کے مصنف کا نام مرزا فرات اللہ بیگ ہے۔ پیارے بچوں، ایک اور سوال ہے، مرزا فرات اللہ بیگ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب ہے مرزا فرات اللہ بیگ دہلی میں 1883 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے؟ 1883 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ میرے پیارے بچوں، ایک اور سوال ہے، مرزا فرات اللہ بیگ نے ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی؟ جواب ہے مرزا فرات اللہ بیگ نے ابتدائی تعلیم ایک گورنمنٹ اسکول سے حاصل کی۔ مرزا فرات اللہ بیگ نے اپنی بی اے کی جو ڈگری تھی وہ کہاں سے مکمل کی؟ یعنی کس کالج سے آپ نے گریجویشن مکمل کی؟ تو میرے پیارے بچوں، جواب ہے سینٹ اسٹیفن کالج۔ کہاں سے؟ سینٹ اسٹیفن کالج۔ اس کے بعد ایک اور سوال ہے، کیا مرزا فرات اللہ بیگ کے آباء و اجداد پہلے ہی سے ہندوستان کے رہنے والے تھے یا وہ ہجرت کر کے ہندوستان آئے؟ تو جواب ہے وہ ہجرت کر کے ہندوستان میں داخل ہوئے، وہ پہلے سے ہندوستان کے رہنے والے نہیں تھے، اور یہاں پر اکبر شاہ ثانی کے زمانے میں یہ ہندوستان آئے اور پھر یہیں کے رہ گئے۔ اس کے بعد ایک اور سوال ہے، مرزا فرات اللہ بیگ اپنی زندگی میں کن کن عہدوں پر فائز رہے؟ مختصراً بتائیے۔ تو ہم جواب کہیں گے کہ آپ محکمہ تعلیم سے بھی وابستہ رہے، آپ نے عدلیہ میں بھی کام کیا، اور اس کے بعد آپ اسسٹنٹ ہوم سیکرٹری کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ میرے پیارے بچوں، ایک اور سوال ہے، مرزا فرات اللہ بیگ کب اور کہاں انتقال کر گئے؟ تو میرے پیارے بچوں، اس کا جواب ہے کہ مرزا فرات اللہ بیگ نے حیدرآباد میں 1946 عیسوی میں، کب؟ 1946 عیسوی میں انتقال کیا، in 1946۔ تو
مرزا فرحت اللہ بیگ کے ادبی کارناموں کا جائزہ لیتے ہوئے آپ سے امتحان میں یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ مرزا فرحت اللہ بیگ نے جو ادبی کارنامے انجام دیے، جو ان کے بہترین تخلیقات ہے، آپ ان کے نام بتائیے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کے اہم کارناموں میں دہلی کا ایک یادگار مشاعرہ، آخری وصیت، دادا جان کا پارلیمنٹ میں جانا، پھول والوں کی سیر، نذیر احمد کی کہانی، مضامین فرحت جو کہ 2 حصوں میں شائع ہو چکے ہیں، یہ تمام قابل ذکر ہیں۔ اس کے بعد آپ سے ایک اور سوال کیا جا سکتا ہے کہ میر امن دہلوی کی حیثیت اردو ادب میں ایک ممتاز اور معروف داستان گو کی حیثیت سے ہے، ایک داستان لکھنے والے کی حیثیت سے ہے کہ انہوں نے اردو ادب میں بہترین یادگار جو ان کی ہے وہ ہے باغ و بہار، یا آپ کہیے اس کے بعد ہم کہیں گے کہ منشی پریم چند اردو ادب میں ایک بہترین اور ایک بہترین افسانہ نگار اور ناول نگار کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم کہیں گے آغا حشر کشمیری یا امتیاز علی تاج اردو ادب میں بہترین ڈرامہ نگار کی حیثیت سے مشہور ہے، یا اسی طرح سے آپ کہو گے راجندر سنگھ بیدی، حیات اللہ انصاری، احمد ندیم قاسمی، سعادت حسین منٹو، یہ ترقی پسند تحریک زمانے کے بہترین افسانہ نگار ہے۔ تو میرے پیارے بچوں، یہاں پر سوال ہے کہ مرزا فرحت اللہ بیگ اردو ادب میں کس حیثیت سے مشہور ہے؟ تو ہم کہیں گے مرزا فرحت اللہ بیگ اردو ادب میں ایک مزاحیہ نگار کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ حالانکہ انہوں نے تحقیقی کام بھی کیے، انہوں نے دیوان یقین پر کام کیا، ان کی تحقیق کی اور ان پر ایک تفصیلی مقدمہ بھی لکھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے دیوان نظیر کا بھی مقدمہ لکھا، لیکن آپ سب سے زیادہ مزاحیہ نگار کی حیثیت سے مشہور ہوئے۔ تو اس کے بعد آپ سے ایک اور سوال کیا جا سکتا ہے کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کی طرز تحریر کے حوالے سے اپنے خیالات کا مختصراً اظہار کیجیے۔ تو میرے پیارے بچوں، جواب میں آپ لکھو گے کہ جہاں تک مرزا فرحت اللہ بیگ کی طرز تحریر کا تعلق ہے، مرزا فرحت اللہ بیگ صاف، سادہ اور عام فہم، خاص کر دہلی کی مقامی زبان میں لکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ ان کے مضامین کو شوق سے پڑھتے تھے، کیونکہ وہ یہ بات جانتے تھے کہ یہ مضامین طنز اور ظرافت سے خالی نہیں ہوں گے۔ تو اس طرح سے ہم کہیں گے کہ ان کے مضامین میں حسن بیان، شگفتگی، جوش، ولولہ، ظرافت، طنز، یہ تمام تر چیزیں یکساں طور دیکھی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد اب ہم براہ راست آئیں گے ایک کہانی پہ، اس کے سوالات کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو میرے پیارے بچوں، کہانی کون سناتا ہے اور کن کو سناتا ہے؟ یہ سوال ہے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کی ایک کہانی کے حوالے سے سوال ہے کہ کہانی کون سناتا ہے اور کن کو سناتا ہے؟ تو اس نے مذکر یا مؤنث کے حوالے سے بات نہیں کی تاکہ آپ کو کوئی اشارہ نہ ملے، بلکہ اس نے کہا کہ کون سناتا ہے اور کن کو سناتا ہے۔ دراصل یہ سناتی ہے جو
نانی اماں ہے، یہ کہانی سناتی ہے، اور کن کو سناتی ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سناتی ہے، ایک بڑھیا کی کہانی سناتی ہے۔ پیارے بچوں، اس بڑھیا کا جو لڑکا ہے، یہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو بڑا ہو کے کیا بنتا ہے؟ شاباش! یہ لڑکا جب بڑا ہوتا ہے تو بڑا ہو کے مولوی صاحب بنتا ہے۔ اس کے بعد آپ سے ایک اور سوال کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو پہلی بڑھیا تھی، اس کے اخلاق کیسے تھے؟ تو جواب میں ہم یہی کہیں گے کہ یہ جو بڑھیا تھی، اس مولوی صاحب کی جو ماں تھی، یہ نہایت ہی خوش اخلاق ملنسار خاتون تھی، ہر ایک سے خوش اخلاقی سے پیش آتی تھی، ہنستے ہنستے بات کرتی تھی، کسی کا دل نہیں دکھاتی تھی۔ تو اس کے بعد آپ سے ایک اور سوال کیا جا سکتا ہے کہ جب اس بڑھیا نے اپنے بیٹے کی شادی کروائی تو شادی کے بعد گھر کا ماحول کیسا رہا اور آگے چل کے کیا ہوا؟ تو ہم یہی جواب میں کہیں گے، شادی کے 1 مہینے تک سب کچھ ٹھیک ٹھاک چلتا رہا، بہو ٹھیک طریقے سے پیش آتی رہی، لیکن 1 مہینہ گزر جانے کے بعد بہو نے اپنے تیور دکھانے شروع کیے۔ 1 مہینہ گزر جانے کے بعد بہو نے اپنے تیور دکھانے شروع کیے، اس نے اپنی ساس کو تنگ کرنا شروع کر دیا، اور نوبت یہاں تک آئی کہ اس نے اپنے شوہر کو بھی اپنی طرف کیا، اور دونوں مل کر اس بڑھیا کو ستانے لگے، مار پیٹ تک بھی نوبت آئی، اور آخر میں بڑھیا کو گھر سے نکال دیا۔ جب بڑھیا کو گھر سے نکال دیا گیا تو گھر سے نکالے جانے کے بعد بڑھیا کہاں گئی؟ گھر سے نکالے جانے کے بعد بڑھیا کہاں گئی؟ تو جواب کیا ہو سکتا ہے؟ جواب ہے، گھر سے نکالے جانے کے بعد بڑھیا نے براہ راست طور پر جنگل کی راہ لی اور جنگل گئی۔ تو میرے پیارے بچوں، سوال ہے کہ یہ بڑھیا جب جنگل میں پہنچی تو ان دنوں کن کے درمیان جھگڑا چل رہا تھا اور کس بات پہ؟ تو ان دنوں ایک بحث چل رہی تھی، ایک جھگڑا چل رہا تھا جاڑے گرمی اور برسات کے درمیان کہ ہم تینوں میں سے سب سے اچھا کون ہے۔ تو میرے پیارے بچوں، اب سوال ہے کہ ان تینوں کے سوالات کو بڑھیا نے کیا جوابات دیے اور بڑھیا نے ان سے کچھ پایا یا نہیں؟ تو میرے پیارے بچوں، تینوں نے آ کے بڑھیا سے اپنے حوالے سے سوال کیا کہ میں کیسا ہوں، میں کیسی ہوں۔ تو جو بڑی بھی تھی، اس نے جاڑے کی بھی تعریف کی، گرمی کی بھی تعریف کی اور برسات کی بھی تعریف کی، تینوں کا دل خوش کیا، اور تینوں نے 1,000 اشرفیاں بڑی بی کو دی، اور بڑی بی کافی خوش ہو گئی اور یہ تمام تر رقم لے کے اپنے گھر گئی۔ میرے پیارے بچوں، اب ایک اور سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ رقم حاصل، جب اس بڑی بی نے رقم حاصل کیا، اپنے گھر واپس پہنچ گئی، تو جب پہلی مرتبہ اس کی بہو نے اسے دوبارہ دیکھا تو اس کے تیور کیسے تھے، اس کا رد عمل کیسا تھا؟ تو جب اس بہو نے اس کو دیکھ لیا تو ناک چڑھا لی، غصہ کرنے لگی، اس کو برا بلا کہنے لگی، لیکن بڑھیا نے جو ہی کہا میں خالی ہاتھ نہیں آئی ہوں، 3,000 اشرفیاں ساتھ لائی ہوں، تو اس نے اپنے تیور ہی بدل ڈالے، بڑھیا کی تعریف کرنے لگی، اس کو پلنگ پہ بٹھایا، اس کے ہاتھ پیر دھونے لگی، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں خاطر خواہ تبدیلی آئی، نئے نئے کپڑے آنے لگے، مٹھائیاں آنے لگی، پکوان پکنے لگے۔ تو اس کے بعد ایک اور سوال ہے، جو ان کے پڑوسیوں کی جو بڑھیا تھی، اس کے مزاج، اس کے اخلاق کے بارے میں بتائیے۔ جو دوسرے گھر کی جو بڑھیا تھی، پڑوسیوں کی جو بڑھیا تھی، وہ نہایت ہی تند مزاج تھی، بد اخلاق تھی، جس کسی سے بھی بات کرتی تھی اس کو رلاتی تھی، اس کا دل دکھاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ گھر میں بھی اور گھر سے باہر بھی اس کو
बेइज्जती का सामना करना पड़ा। जब उसकी मुलाकात जाड़े गर्मी और बरसात से हुई, जब उसको जंगल में डाला गया तो उसने उनका भी दिल दुखाया और उन्होंने भी उसको खूब सज़ा दी। तो एक और सवाल है, जब इस दूसरी बुढ़िया के बहू और बेटे को पता चला कि ये जो हमारी जो बुढ़िया है इसको जाड़े गर्मी और बरसात से मुलाकात हुई लेकिन इनाम की जगह इसको मार पड़ी, तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने भी इस बुढ़िया को खूब मारा पीटा, घर से निकाल दिया। और अब ये बुढ़िया जो थी सड़क के किनारे भीख मांगती थी, वो भी नाक चढ़ाकर, इसलिए कोई भीख भी नहीं देता था। तो आखिर में एक सवाल किया जा सकता है कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की कहानी पढ़ने के बाद क्या सबक मिलता है। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की कहानी पढ़ने के बाद यही सबक मिलता है कि इंसान को हमेशा दूसरों की अच्छाइयों का ही जिक्र करना चाहिए। ये अच्छी बात है। दूसरों की अच्छाइयों को हर एक जगह बयां करना चाहिए। दूसरों की बुराइयों को उछालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंसान से खुद गलती हो सकती है, फिर इसकी भी बुराइयां उछाली जा सकती हैं। इसके साथ साथ जो इसमें सबसे अहम दर्स है वो ये है कि इंसान के अखलाक अच्छे होने चाहिए। जो खुश मिजाज लोग होते हैं वो हर जगह इज़्ज़त पाते हैं, कामयाबी पाते हैं, शोहरत पाते हैं, बुलंदी पाते हैं। और जो बद मिजाज लोग होते हैं उन्हें हर एक से डांट मिलती है, बेइज्जती मिलती है, रुसवाई मिलती है, उनसे कोई मोहब्बत नहीं करता है, बल्कि इन लोगों से, जिनके जो बद अखलाक होते हैं, उनसे हर कोई दूर रहने की कोशिश करता है। वसलाम। और मेरे प्यारे बच्चों, इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा तो हम उसमें एक और सबक के ऑब्जेक्टिव टाइप सवालात के हवाले से बात करेंगे और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के हवाले से बात करेंगे। वसलाम।